بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. علماء اشاعرہ جزء لا يتجزا پر اپنے دلائل پیش فرما رہے تھے۔ ایک دلیل تو ہم کرہ اور سطح حقیقی والی جان چکے ہیں کہ اگر ایک بالکل مستقیم سطح ہو اور اس پر ایک گول کرہ حقیقیہ کو گول دائرے کو رکھا جائے تو جو حصہ زمین سے ملے گا اس کو جزء لا يتجزا کہتے ہیں۔ لیکن علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اس دلیل کے علاوہ دو اور مشہور دلیلیں ہیں۔ فرماتے ہیں وَأَشْهَرُهَا عِنْدَ الْمَشَايِخِ وَجْهَانِ، علماء مشایخ سے مراد علماء اشاعرہ ہیں کہ علماء یا مشایخ اشاعرہ کے نزدیک دو دلائل اور بہت زیادہ مشہور ہیں۔ وَأَشْهَرُهَا، ان دلائل کے بحث میں سب سے زیادہ مشہور ترین دلائل عند المشایخ ای عند مشایخ الاشاعرہ وجہان، دو دلیلیں ہیں۔ وہ کون سی؟ الاول، پہلی دلیل تو یہ ہے کہ دیکھیے اگر ہم جزء لا يتجزا کو تسلیم نہ کریں اور کہیں کہ ہر جز تقسیم ہوتا ہے اور ہوتا ہے اور ہوتا ہے تو یہ لامتناہی سلسلہ چلے گا۔ ہر جز تقسیم ہو رہا ہے۔ ادھر ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، مثال کے طور پہ جبل احد، 10 کلومیٹر پر محیط یہ پہاڑ ہے۔ اس کو بھی آپ اس کے حصے کرتے جائیں، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے جائیں، یہ حصہ بھی کیا، یہ حصہ بھی کاٹا، یہ حصہ بھی کاٹا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے پیس اس کے بنا رہے ہیں۔ اور ادھر ایک رائی کا دانہ ہے، خردلہ رائی کا چھوٹا سا دانہ ہے۔ اگر ہم پہاڑ کے بھی حصے کرتے جائیں اور وہ کسی حد پر جا کر نہ رکے بلکہ تقسیم ہوتا رہے اور ہوتا رہے اور ہمیشہ ہوتا رہے، اور ادھر یہ رائی کے دانے کے برابر اس کے بھی ہم اجزاء کرتے جائیں اور یہ تجزی کو قبول کرے، انقسام کو قبول کرے اور لامتناہی سلسلہ چلے تو پھر تو خردلہ اور یہ رائی کا دانہ، یہ پہاڑ، یہ دونوں برابر ہو جائیں گے، اس لیے کہ دونوں ہی لامتناہی بن جائیں گے اور دونوں ہی تجزی کو قبول کر رہے ہیں۔ حالانکہ ہم جب اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو دیکھیے ایک طرف یہ چھوٹا سا نقطہ ہے یا رائی کا دانہ ہے، یہ چھوٹا ہے، اور 10 کلومیٹر پر محیط جبل احد کتنا بڑا پہاڑ ہے۔ اور بھی دنیا میں بڑے بڑے پہاڑ ہیں، کوہ سلیمان اور کیٹو اور بڑے بڑے پہاڑ ہیں جو کئی ملکوں پر وہ پہاڑی سلسلے چل رہے ہیں۔ تو اب یہ پہاڑی سلسلے اور ایک طرف چھوٹا سا رائی کا دانہ، ایک طرف کئی ہزار کلومیٹرز پر محیط پہاڑ اور ایک طرف چھوٹا سا رائی کا دانہ، یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہم اپنے کھلی آنکھوں سے مشاہدہ اور ان کو محسوس کر رہے ہیں کہ یہ دونوں، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، تفاوت ہے۔ اور یہ بڑا اور چھوٹا ہونا کیوں؟ اس لیے کہ پہاڑ کے پاس کتنے زیادہ اجزاء ہیں، کئی کلومیٹرز پر، کئی ہزار رقبے پر اور کئی ملکوں کی حدود پر یہ پھیلا ہوا ہے، کتنے زیادہ اس میں اجزاء ہیں، جبکہ رائی کے دانے اس میں اجزاء بھی کم ہیں۔ تو اجزاء کا زیادہ اور کم ہونا یہ اس کے بڑے اور چھوٹے ہونے کے لیے ایک پیش خیمہ ہے کہ اجزاء زیادہ ہوں گے وہ چیز بڑی ہوگی، اجزاء کم ہوں گے وہ چیز چھوٹی ہوگی۔ تو جب یہ چیز ہم تسلیم کرتے ہیں تو پھر اگر دونوں کو ہی ہم لامتناہی مان لیں گے تو پھر تو رائی کے دانہ اور پہاڑ دونوں برابر ہو جائیں گے، جبکہ رائی کے دانے کا پہاڑ کے برابر ہونا یہ باطل ہے۔ جب رائی کے دانے کا چھوٹی سی چیز کا بڑی چیز کے برابر ہونا باطل ہے تو جزء اجزاء کا ہمیشہ متجزی ہوتے رہنا یہ بھی باطل ہے۔ تو کیا ثابت ہوا کہ جزء لا يتجزا، کہ کوئی ایک ایسا جز مان لو جو آگے مزید تقسیم کو قبول نہ کرے۔ علامہ فرماتے ہیں انہ لو کان، اگر یہ بات کل عین منقسما، اگر ہر عین منقسم ہو، اگر ہر عین کو تقسیم کیا جاتا رہے، لا الى نہایہ، کہاں تک؟ لا الى نہایہ، بغیر کسی حد تک، جس کی کوئی آخری حد بندی نہ ہو، لا الى نہایہ، بغیر کسی حد کے اس کو تقسیم کیا جاتا رہے، یعنی اجزاء تتجزا، یہ اجزاء منقسم ہو رہے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں لم تکن الخردلۃ، اگر یہ عین غیر مرکب یعنی جوہر جزء لا يتجزا لا الی نہایہ تقسیم ہو، لم تکن الخردلۃ، رائی کا دانہ
اصغر من الجبل، پہاڑ سے بہت زیادہ چھوٹا نہیں ہوگا بلکہ پہاڑ کے برابر ہی ہو جائے گا. کیوں؟ لأن كل منهما، اس لیے کہ رائی کے دانے اور پہاڑ میں دونوں میں سے ہر ایک، كل منهما ان دونوں میں سے سب، غیر متناہی الاجزاء، یہ دونوں وہ ہیں جن کے اجزاء ختم نہیں ہو رہے. رائی کے دانے اور پہاڑ میں ان دونوں میں سے سب کے اجزاء لا متناہی ہیں، ان کو نہایت اور انتہا نہیں آ رہی. والعظم والصغر، اور بڑا اور چھوٹا ہونا، انما هو بکثرت الاجزاء وقلتها، یہ اجزاء کے زیادہ اور کم ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. اجزاء بکثرت ہوں گے وہ چیز عظیم ہوگی، بڑی ہوگی، اجزاء قلیل ہوں گے وہ چیز صغیر ہوگی، چھوٹی ہوگی. وذلك انما يتصور في المتناہی، اور یہ اجزاء کا قلیل اور کثیر ہونا، کم اور زیادہ ہونا، اور اس چیز کا بڑا اور چھوٹا ہونا، یہ متناہی چیزوں میں تصور کیا جا سکتا ہے. اگر تو لا متناہی چیزیں ہوں اس میں تو پھر بڑے چھوٹے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. لا متناہی چیزوں میں بڑے اور چھوٹے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، چونکہ وہ تو برابر ہیں، دونوں ہی چیزیں لا متناہی سلسلے پر چل رہی ہیں. جبکہ ہم رائی کے دانے کو بہت چھوٹا دیکھتے ہیں، پہاڑ کو بہت بڑا دیکھتے ہیں، اس لیے کہ پہاڑ میں اجزاء زیادہ ہیں، رائی کے دانے میں اجزاء کم ہیں. تو جب ہم یہ چیزیں مشاہدہ کر رہے ہیں تو یہ دونوں کیا ہوئے؟ غیر متناہی ہوئے، متناہی ہوئے. یہ دونوں یعنی رائی کے دانہ اور پہاڑ یہ دونوں متناہی چیزیں ہوئیں. وَإِنَّ يُتَصَوَّرُ فِي الْمُتَنَاهِ، یہ بڑا اور چھوٹا ہونا یہ متناہی سلسلے میں تصور کیا جاتا ہے، لا متناہی سلسلے میں تو یہ تصور نہیں کیا جاتا. تو اس دلیل کا حاصل یہی ہوا کہ جزء لا يتجزا کا اس بات علماء نے کیا ہے، اور جزء لا يتجزا علماء اشاعرہ کے اس دلیل کے مطابق مسلم ہے. اگر ہم اس کو تسلیم نہ کریں تو پھر تو یہ بداہت عقل کے خلاف ہے. رائی کے دانہ پہاڑ دونوں برابر ہو جائیں گے اور یہ باطل ہیں. جب یہ دونوں برابر نہیں ہیں تو پتہ یہ چلا کہ جزء لا يتجزا موجود ہیں. علماء اشاعرہ کی ایک اور دوسری مشہور دلیل، ویسے یہ دلیل تیسری دلیل بنتی ہے چونکہ پہلی دلیل سطح اور کرہ حقیقی والی تھی، اور دوسری دلیل یہ رائی کے دانے اور پہاڑ والی تھی، اور تیسری دلیل یہاں پر بیان کی جا رہی ہے. لیکن چونکہ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دو مشہور دلائل ہیں ان کے، تو ان مشہور دلائل میں یہ تیسری دلیل دوسرے نمبر پر نقل کی جا رہی ہے. اس دلیل کا حاصل یہ ہے کہ انسان کا جو ذاتی وصف ہوتا ہے، کسی بھی چیز کا کوئی ذاتی وصف ہو وہ اس سے جدا نہیں ہوتا. جو ذاتی چیز ہوتی ہے وہ اس سے الگ نہیں ہوتی. جیسے انسان کے لیے ہم صفت حیوان کو ذاتی تسلیم کرتے ہیں، لہذا کوئی انسان بھی ایسا نہیں ہوگا جو حیوان نہ ہو، یعنی وہ حیات والا نہ ہو، اس میں حیات نہ ہو. انسان کے لیے حیوان ہونا یہ ذاتی وصف ہے. کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو غیر حیوان ہو. اسی طریقے سے سورج پہ یہ ذاتی وصف جو ہیں، یہ اوصاف جتنے بھی اوصاف ہیں یا تو وہ بالذات ہوتے ہیں اور یا پھر وہ اوصاف بالغیر آ رہے ہوتے ہیں. یہ دو دلائل علامہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے مشہور دلائل تھے. فرمایا کرتے تھے کہ سورج کی روشنی بالذات ہے. کارخانہ عالم میں سورج کی روشنی یہ کارخانہ ذات ہے کہ وہ نور ہے، منور ہے، خود ہی اس کی روشنی ہے، کسی اور سے مستعار نہیں لیتا. لیکن زمین روشن ہوتی ہے بالغیر سورج کی وجہ سے، چاند روشن ہوتا ہے بالغیر سورج کی روشنی کی وجہ سے. اسی طریقے سے علامہ حجت الاسلام قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک اور دلیل آپ بہت زیادہ نقل فرمایا کرتے تھے کہ پانی اس کا وصف ذاتی وصف یہ ہے کہ وہ ٹھنڈا ہوتا ہے، جبکہ آگ اس کا ذاتی وصف یہ ہے کہ وہ گرم ہوتی ہے. پانی کو اگر آپ آگ پر گرم کر بھی لیں، پانی کو اگر آپ آگ پر گرم کر لیں تو ہاتھ ڈالیں گے پانی ہاتھ جلائے گا، لیکن جب اس پانی کو ہم اتار کے آگ سے الگ جگہ پہ رکھ دیں گے تو کچھ دیر کے بعد وہ پانی ٹھنڈا ہو جائے گا تو پتہ چلا کہ پانی کے اندر ٹھنڈک جو ہے یہ ذاتی وصف ہے. اس لیے اگر ہم گرم پانی بھی آگ پر ڈالیں تو آگ بجھ جاتی ہے. پانی کے لیے ذاتی وصف جو ہے وہ اس کا ٹھنڈا ہونا ہے، آگ کے لیے ذاتی وصف اس کا گرم ہونا ہے. تو فرماتے ہیں کہ دیکھیں جسم کے جو ذاتی اوصاف ہیں وہ اس سے جدا نہیں ہوتے. ان اجتماع اجزاء الجسم لیس لذاته، اور یہاں پر جو جسم کے اجزاء کا جمع ہونا ہے
ان اوصاف میں جو تقسیم ہو رہے ہیں یہ ذاتی نہیں ہے، لیس لذاتی، یہ ذاتی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ذاتی اوصاف تبدیل الگ نہیں ہوتے. مثال کے طور پہ انسان سے حیوانیت کو آپ جدا نہیں کر سکتے، سورج سے آپ اس کی روشنی کو جدا نہیں کر سکتے. پانی کی ٹھنڈک اگرچہ وہ مغلوب ہو جائے گی، گرمائش اس پہ آگ کی وجہ سے غالب آ جائے گی، لیکن دوبارہ بعد میں وہ پانی دوبارہ ٹھنڈا ہو جائے گا. یہ ٹھنڈک پانی سے آپ جدا نہیں کر سکتے. تو یہاں پر یہ جو اجزاء تقسیم ہو رہے ہیں جسم کے، تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ وہ اجزاء نہیں ہیں جو ذاتی ہیں، بلکہ یہ بالغیر ہیں. یہ ذاتی اجزاء نہیں ہیں. ان اجتماع اجزاء الجسم لیس لذاته، جسم کے اجزاء کا جمع ہونا لیس لذاته اس کے ذات کی وجہ سے نہیں ہے. وَإِلَّا لَمَا قَبِلَ الْإِفْتِرَاقِ، اگر ذات کی وجہ سے ہوتے، ذاتی اجزاء ہوتے، لما قبل الافتراق، تو یہ جدائیگی کو برداشت نہ کرتے، یہ کبھی جدا نہ ہوتے، افتراق قبول نہ کرتے. وَإِلَّا وگرنہ لما قبل الافتراق، یہ افتراق کو ہرگز یہ کبھی قبول نہ کرتے. تو پتہ یہ چلا کہ یہ اجزاء جو تقسیم ہوتے ہیں یہ ذاتی نہیں ہیں، تبھی تو یہ جدا ہو رہے ہیں. ایک دوسری بحث، فاللہ تعالی قادر، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے متعلق یہاں پر ہے. تو قبل اس سے کہ ہم اس بحث کو پڑھیں، صفت قدرہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، صفت ہے. القدرہ تتعلق بالممکنات، ان اللہ علی کل شیء ممکن قدیر. علماء اس آیت کی تفسیر میں علی کل شیء قدیر، کل شیء کی صفت مقدر نکالتے ہیں، کل شیء ممکن قدیر، یعنی قدرت خداوندی وہ ممکنات سے متعلق ہوتی ہے. قدرت خداوندی ممکنات سے متعلق ہوتی ہیں، مستحیلات یا ممتنعات سے متعلق نہیں ہوتی. فاللہ تعالی قادر، بس اللہ تعالی قادر ہے، علی ان یخلق فیہ الافتراق، کہ اللہ تعالی ان اجزاء میں افتراق کو خلق فرمائے، الی الجزء الذی لا یتجزا، یہاں تک کہ وہ جز آ جائے جو مزید تقسیم کو قبول نہیں کرتا. الی الجزء الذی لا یتجزا، اس جز تک جو مزید تجزی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ان اجزاء میں یعنی جو اجتماعیت نہیں ہوگی تو افتراق ہی ہوگا، ٹھیک ہے. اور جو ذاتی اوصاف ہوتے ہیں، اجزاء ہوتے ہیں، وہ تو کبھی جدا ہوتے ہی نہیں ہیں. تو جب اجتماعیت نہیں رہے گی تو افتراق ہوگا. اللہ تعالیٰ اس میں افتراق کو خلق فرمائیں گے، افتراق ہوتے 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 یہاں تک کہ وہ جز آ جائے گا جو اب مزید تقسیم کو قبول نہیں کرتا. لأن الجزء الذي، اب یہاں پر عبارت اس لیے کہ وہ جو کہ جس میں تتنازعہ، یہاں پر ہے کہ آپ اس سے جھگڑا کر رہے ہیں، لیکن یہ اس نسخے میں اس طرح کی عبارت ہے، دیگر نسخوں میں ہے نتنازع فیہ، یعنی وہ جس میں ہم جھگڑا کر رہے ہیں. یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں فلاسفہ کو خطاب کرتے ہوئے تتنازعون فیہ، یعنی وہ جس میں تم ہم سے جھگڑ رہے ہو. بہرکیف نتنازعہ یا تتنازعہ مفہوم ایک ہی بن رہا ہے کہ وہ جس میں ہمارا جھگڑا ہے. ان امکن افتراقہ، اگر اس میں بھی تقسیم ممکن ہو، اگر ہو جائے، امکن افتراق یعنی جزء لا یتجزا بھی اگر تقسیم ہو جائے، لزم قدرت اللہ تعالی علیہ، تو خدا اللہ سبحانہ و تعالی کی قدرت لازم آئے گی، اللہ تعالی کا قادر ہونا لازم آئے گا. کیوں؟ دفعا للعجز، اللہ تعالی سے عاجزی کو دفع کرتے ہوئے، دور کرتے ہوئے. یعنی اللہ تعالیٰ قادر ہیں اس جز کو بھی تقسیم کرنے پر، یعنی جزء لا یتجزا بھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے تقسیم فرما رہے ہیں. ان امکن افتراق، اگر اس کا تقسیم ہونا ممکن ہو جائے تو یہاں پر ہم یہ کہیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کا قادر ہونا لازم آیا. اللہ تعالیٰ سے عجز منفی ہے، اللہ تعالیٰ سے عاجزی منفی ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کے قادر ہونا لازم آیا، تو لہذا یہ جز بھی اللہ تعالیٰ نے تقسیم فرما دیا. لیکن اللہ تعالیٰ قادر تو ہیں، لیکن چونکہ یہ خلاف مفروض ہے، خلاف تجویز عقل ہے، خلاف مفروض ہے، لہذا اس طرح ہوتا نہیں ہے. وَإِن لَمْ يُمْكِن، اگر تو اس کا افتراق ممکن ہو جائے تب بھی ہمارا مدعا ثابت ہو جائے گا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی. ویسے تو جزء لا یتجزا تک اللہ تعالیٰ نے افتراق کو پیدا فرمایا تو افتراق ہوتا رہا، اور پھر اللہ نے اس میں بھی افتراق پیدا فرما دیا، لہذا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ مفترق ہو گیا اور متجزی ہو گیا. لیکن چونکہ یہ خلاف مفروض ہے لہذا ایسا ہوتا نہیں ہے. وَإِن لَمْ يُمْكِن، اور اگر یہ ممکن نہ ہو، یعنی جزء لا یتجزا تقسیم نہ ہو، ثبت المدعا، تو ہمارا مدعا ثابت ہو جائے گا کہ اشیاء میں، یعنی عین مرکب تو جسم ہے،
اور عین مرکب غیر مرکب وہ جوہر ہے جس کو آپ جزء لا یتجزا کہتے ہیں، اور جزء لا یتجزا مزید تقسیم کو قبول نہیں کرتا. یہ ہمارا دعویٰ ہے متکلمین حضرات کا. وَإِن لَّمْ يُمْكِن، اور اگر یہ مزید افتراق ممکن نہ ہو، ثبت المدعا، تو ہمارا مدعا ثابت ہو جائے گا، ہمارا دعویٰ ثابت ہو جائے گا. وَالْكُلُّ ضَعِيفٌ، فرماتے ہیں یہاں سے آگے علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ علماء اشاعرہ کے ان تینوں دلائل پر رد فرمائیں گے، جن پر آگے ہم مزید آئندہ کے دروس میں تفصیل سے بات کریں گے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.